الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک کامل و مکمل مذہب ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ہم اسلام کو ایک کامل و مکمل مذہب سمجھتے ہیں. چاہے عبادات ہو، معاملات ہو، سیاست ہو، اقتصادیات ہو، ہر معاملے کے اندر اسلام نے عمدہ رہنمائی کی ہے، اور ایسی رہنمائی کی ہے کہ جس پر عمل کرنے کی وجہ سے آپسی جھگڑے، آپسی اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی عمل کرے تو سب سے پہلے یہ غور کرے کہ میرا یہ عمل اسلام کے حکم، اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اسلام کے احکامات سے جب ہٹتا ہے تو ایسا ہوتا ہے یا تو وہ اختلافات کا شکار ہوتا ہے یا کسی بھی معاملے میں پڑ جاتا ہے، یا نہیں تو وہ اپنے طور پر کوئی ایسی اذیت میں مبتلا ہوتا ہے جس کا وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی قدم اٹھائے تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ میرا یہ عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اسلامی احکامات کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس پر غور و فکر کر کے ہر قدم اٹھانا چاہیے. اب قریب زمانے کے اندر ایک ہندوانہ ایک رسم ہے یا ان کی عبادت ہے، کیا ہے پتہ نہیں، بہرحال آنے والی ہے، جس کو سنکراتری کہتے ہیں اور کیا کیا کہتے ہیں پتہ نہیں. بہرحال اس کے اندر ایک اس کا خاص تعلق ایک ہندوانہ مذہب سے رکھتا ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ مسلمانوں کا ایک اکثر طبقہ اس کے اندر شامل ہے یا نہیں ہے. آپ کبھی یہ سوچیں کہ ہماری جو عبادات ہے یا ہماری جو مذہبی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ نماز ہے، قربانی ہے، روزہ ہے، جو کچھ بھی ہماری اسلامی شعار ہے، اسلامی عبادتیں ہیں، اسلام کی پہچان ہے، ان امور کو کیا کوئی غیر مسلم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر کسی کا جواب نفی آئے گا، نہیں آئے گا کہ کوئی نہیں کرتا. لیکن آپ یہ دیکھیے کسی مذہب کی کوئی رسم آتی ہے، چاہے وہ کرسمس ہو، نیو ایئر ہو، یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی غیر مسلموں کی طرف سے آنے والی، چاہے ان کی عبادت کا حصہ ہو یا رسم و رواج کا حصہ ہو، وہ مسلمان کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کیا مسلمان اتنا بے غیرت ہو چکا ہے کہ اس کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کن چیزوں پر عمل کر رہا ہے؟ اسلام اس کو کسی چیز سے روک رہا ہے اور وہ اسے روکنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ برملا اس پر عمل کر رہا ہے. اسلام کو ماننے والوں کے لیے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سچا رسول ماننے والا شخص ان چیزوں سے 100% بچتا ہے، جو دل سے مانتا ہے. اور ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو ہر مذہب میں ہوتا ہے، جو صرف نام کا مذہب اس کے اوپر ایک اسٹیمپ لگا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں مذہب کا ہوتا ہے، لیکن وہ اس مذہب پر داغ ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو یا ہندوؤں میں ہو یا سکھوں میں ہو، کسی بھی طبقے کے کسی بھی مذہب کے اندر ہو، صرف اس کو نام اور اس کا ایک اسٹیمپ یہ لگ جاتا ہے، حکومت کے پاس یہ شمار میں آ جاتا ہے کہ فلاں مذہب کا ہے، لیکن وہ شخص اس مذہب کے لیے داغ بن جاتا ہے. آج مسلمانوں کے ایسے اعمال ہو چکے ہیں کہ یہ مسلمان اسلام کے لیے داغ کی صورت اختیار کر چکا ہے. اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچیں. اب ایک یہ ہے پتنگ، مثال کے طور پر
اب یہ پتنگ ہے کیا؟ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو ایک کھیل سمجھ کر کرتے ہیں اور مختلف قسم کے تعویلات کرتے ہیں. تو کیا ان تعویلات کی بنیاد پر کیا اس کا جواز نکلتا ہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے. جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جس قوم کے اتباع کرتا ہے، جس قوم کے رسم و رواج کو اپنے رسم و رواج بناتا ہے، اس قوم کا قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ حشر ہوگا، اس شخص کا اسی قوم کے ساتھ حشر ہوگا جو جس قوم کی اتباع کر رہا تھا. اب بتاؤ، ہم زندگی بھر مسلمان رہ کر اگر قیامت کے دن ہم مسلمانوں میں اگر نہ اٹھیں گے تو بتاؤ ہمارے لیے بدبختی کی بات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فکر لیجئے، سوچئے، غور و فکر کیجئے کہ یہ چیز ہمارے لیے کیا بن رہی ہے، کس رخ پر ہم کو یہ چیزیں لے جا رہی ہے. شریعت کے اندر، اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز سے روکا گیا، یہ کہا گیا کہ تم صرف عبادات کرو، ایسا نہیں ہے. بلکہ اسلام نے آپ کو ریاضت البدنیہ کی طرف بھی اشارہ دیا ہے کہ آپ ورزش کریں، آپ کچھ کھیلیں تاکہ آپ کا جسم مضبوط رہے. اور جانتے ہی ہیں آپ لوگ کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کمزور مومن کے بجائے ایک مضبوط مومن کو پسند فرماتے ہیں. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک طرف اپنی صحت کا خیال رکھیں، لیکن یہ صحت کا خیال کیا ہم اسلام کے اصولوں کو توڑ کر رکھیں گے یا اسلام کے دائرے میں رہ کر رکھیں گے؟ اب اس کو ہم کس طرح طے کریں گے کہ کون سا کام ہمارا شریعت کے دائرے میں ہے اور کون سا کام شریعت کے باہر ہے؟ اس کو ہم کس طرح طے کریں گے؟ شریعت نے اس کے لیے کچھ بنیادی اصول بتا دیے ہیں کہ آپ جب بھی اپنے لیے کوئی کام کرو، اپنی صحت کے لیے یا اپنے کوئی بھی اپنا کوئی نیک کام اگر کرتے ہو، نیک کام کہیے یا مثبت کام جس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہو، ایسا آپ جو کوئی کام کر رہے ہیں اس وقت آپ سب سے پہلے نیت درست کر لیں. کہ مثال کے طور پہ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، آپ یہ کھیل کھیلتے وقت آپ یہ نیت رکھیں کہ اگر مجھے صحت ملے گی، مجھے اس ورزش کی وجہ سے مجھے تندرستی آئے گی تو میں انشاءاللہ اللہ کی عبادات اور کروں گا. یہ نیت رکھ کے کریے، ثواب کا ثواب ہو گیا، آپ کی بدنی مضبوطی مضبوط. اور کسی بھی کھیل کے اندر یاد رکھیے، اگر دینی یا دنیاوی فائدہ نہیں ہے تو اس کھیلنے کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر. اور ایسا کام جس کی وجہ اور ایسا کھیل کہ جس کی وجہ سے عبادات کے اندر خلل پڑتا ہو تو ایسے کھیل کھیلنے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے. مثال کے طور پہ ایک جو ہے آپ کا کیرم بورڈ ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے عموماً کہ آدمی کا ایک کثیر وقت اس میں لگ جاتا ہے، اس کو وہ کائن گرانے میں، وہ کیا میں تو جانتا بھی نہیں ہوں، بہرحال اس میں کثیر وقت لگ جاتا ہے کہ اس کو ہرانے، جتانے میں، جیتنے میں، ہارنے میں ایک وقت لگ جاتا ہے جس کے اندر آدمی کو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس کو وقت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وقت کتنا نکل چکا ہے. تو اسی لیے ایسے کھیل سے بھی شریعت نے منع کی ہے. تو اس لیے ان کھیلوں سے بچے، ہر وہ کھیل کھیلے جس سے آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے، آپ تندرست ہو سکتے ہیں، ایسا کھیل کھیلنے کی شریعت بھی اجازت دیتی ہے. اور کھیلے جس کے اندر کوئی سٹا نہ ہو، یعنی تو جیتا تو اتنے، میں جیتا تو اتنے، اس قسم کی یہ چیزیں اگر نہ ہو تو اس کھیل کی بھی اجازت ہے، کھیلنا چاہیے بھی. بہرحال ان چیزوں کی جہاں شریعت اجازت دے رہی ہے اس کو کھیلنا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے، جس کو منع کرتی ہے اس سے 100% رکنا ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے سنکرانتی کا، جیسا مثال کے طور پہ ابھی کچھ دن پہلے، بلکہ ابھی چل ہی رہا ہے، ایک وبائی مرض چل رہا ہے. اس وبائی مرض کو روکنے کی ذمہ داری کیا صرف محکمہ صحت کی تھی یا سارے لوگوں کی تھی کہ ہر کوئی اس بیماری سے بچے بھی، دوسروں کو بچائے بھی؟ سب کی تھی یا نہیں تھی؟ سب کی ذمہ داری تھی. اسی طرح وہ تو ایک جسمانی مرض تھا کہ جس کے پھیلنے کی وجہ سے سب نے ذمہ داری قبول کی کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے اس سے روکنے کی. جب ہم کہیں مجمع میں جائے تو ماسک کا اہتمام کرے، جو کچھ بھی ہدایات آئے تھے
اہتمام کیے ہیں اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر کیے ہیں، اسی طرح جب کوئی روحانی مرض پھیلتا ہے، روحانی مرض یعنی شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں پر جب لوگ کرنے لگتے ہیں ان چیزوں کو، اس وقت یہ ایک روحانی مرض ہے، یہ روح کو خراب کرنے والا ہے، روح کو کمزور کرنے والا ہے۔ اب یہ عمل جب کوئی کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اس کام کی ذمہ داری صرف ائمہ حضرات کی ہے یا خطبہ حضرات کی ہے یا علماء کی ہے، بس یہ سمجھتے ہیں۔ بلکہ یاد رکھیے جس طرح ہم جسمانی مرض کے وقت ہم نے سب اپنے اوپر ذمہ داری لی تھی اس کو ختم کرنے کی، ہماری بھی ذمہ داری ہے، اسی طرح جب یہ روحانی مرض پھیلتا ہے اس وقت بھی سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس وقت اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، وہ اختیار میں جب اس کے ہے روکنے کا تو وہ روکے۔ ایسا ہوتا ہے کہ چلو چھوٹے کر رہے ہیں تو بڑے روکے، لیکن یہ ایسا پھیل چکا ہے کہ بڑے ہی سب سے پہلے کرنے لگتے ہیں اور وہ بڑوں کا دیکھ کر چھوٹے کرتے ہیں۔ بڑے بلڈنگوں پر رہتے ہیں اور چھوٹے وہ نیچے سے جمع کر کے لا کے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا رواج بن چکا ہے جو ہم کو اسلام کے احکامات کو توڑنے اور پیروں تلے روندنے والا کام ہے، جس کو ہم کر رہے ہیں اور احساس تک نہیں ہے، اور ذرا برابر بھی یہ فکر بھی ہمیں نہیں ہوتی کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کم از کم ہم غور و فکر تو کر لیں کہ یہ ہمارا کام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ان چیزوں کی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی لیے جن چیزوں سے شریعت نے منع کی ہے اس سے بچے، جن چیزوں کی شریعت نے ترغیب دی ہے اس پر مکمل طور پر عمل کرے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو دنیاوی زندگی میں بھی سکون عطا فرمائیں گے اور اخروی زندگی میں بھی آپ کی مغفرت فرمائیں گے، آپ کی بخشش فرمائیں گے، آپ پر رحم فرمائیں گے۔ اسی لیے کرنا ہے۔ اور آخر میں ایک بات یہ ہے، ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے لیے تمام دنوں میں سب سے معزز دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، جمعے کا دن ہے۔ اور جمعے کے دن دو چیزوں کا اہتمام ہر شخص کو ضروری لازم ہے کرنا۔ پہلا کہ جب جمعے کا وقت ہو جائے، یعنی ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے جبھی جمعے کا وقت شروع ہوتا ہے، جب جمعے کا وقت شروع ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ حکم ہے کہ جمعے کی تیاری کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی دوسرا کام کرنا جائز نہیں ہے۔ نہیں وہ فلاں مسجد میں جانا ہے نا، جب تک یہ کر لیں گے۔ جیسا مثال کے طور پہ دوسری نمازوں کے وقت میں ہمارے لیے یہ رعایت رہتی ہے کہ ہم دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری دکان کے قریب 1:15 بجے نماز ہے، تھوڑی دور کے 2 بجے نماز ہے، چلو ہم ہمارے کام والے کو 1:15 بجے بھیج دیے اور ہم 2 بجے چلے گئے، یہ اجازت ہے۔ لیکن جہاں جمعے کا مسئلہ ہے نا، وہاں پر جہاں جمعے کی اذان ہو چکی، جمعے کا وقت شروع ہو چکا، اب آپ کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی بھی کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اس سے بچنا ضروری ہے، خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی اس سے بچائے۔ ورنہ آپ دیکھیے، آپ جانتے بھی ہیں کہ اگر آپ کو ہاتھ سے روکنے کا اختیار ہے تو ہاتھ سے اس گناہ کو روکے، اس برائی کو روکے، اس برے عمل کو روکے۔ اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں کم سے کم زبان سے روک سکتے ہیں۔ اگر آپ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو آخری درجہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتایا ہے کہ اس کو دل میں تو برا مانے۔ آج ہم جمعے کے اہتمام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں شریک ہو جانا کافی ہے، یاد رکھو ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی دعوت میں گئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دعوت آئی ہے تو ہمارا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ کھانے کی دعوت آئی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں اگر کھانے کا موقع نہ ملے ارے یہ دعوت بیکار ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ جمعے کی اذان شروع ہونے کے بعد مسجد میں آتے ہیں تو آپ جمعے کے فضائل سے محروم ہو گئے۔ آپ کو اب فضیلت ملنے والی نہیں ہے، بس آپ کو اتنا ثواب ملے گا کہ آپ نے جمعے کی نماز پڑھی ہے، نماز کا ثواب ملے گا۔ جو زائد جو ثواب اللہ رب العزت نے رکھا ہے اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی لیے اول وقت حاضر ہونے کی کوشش کرے، اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی اور صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ جہاں جمعے کا وقت شروع ہوتا فوراً مسجد کی طرف چل پڑتے، اپنے تمام کام چھوڑ دیتے۔ اسی لیے جمعے کے اہتمام کے لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ دوسری بات جو جمعے کے دن جس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو درود بھیجیں۔
درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارا جمعہ کیسا گزرتا ہے؟ صبح ہو گئی، شام ہو گئی، جیسے عام دن گزرتا ہے اسی طرح یہ بھی دن گزار لیتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جمعے کے دن خاص طور سے جناب نبی کریم علیہ السلام کو ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کو پیش کیا جاتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. تو اس وجہ سے ہم کو یہ چاہیے کہ جمعے کے دن بہت اہتمام کرنا چاہیے درود شریف پڑھنے کا، اور کثرت سے جتنا درود شریف پڑھیں گے اتنا ہمارے لیے بھی اچھا ہے. اسی لیے ان 2 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. تیسری بات، عموماً جمعے کے دن جب لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو بیچ میں بچے رہتے ہیں، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ پوری صف ان بچوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سے مسجد کا جو سکون ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، شور شرابہ مسجد میں شروع ہو جاتا ہے. جو شخص بازو ہے وہ شخص کہہ دے گا. اور کن بچوں کو پیچھے کرنا چاہیے یہ مسئلہ اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لے. جس بچے کو نماز کا احترام، نماز کا ادب جس کے دل میں بیٹھتا ہے، ایک عمر جب آ جاتی ہے اس کو نماز کا احترام، نماز کا ادب اس کے دل میں جب آ جاتا ہے تو ایسے شخص کو سب سے پیچھے نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ یہ کہہ کر دیتے ہیں ارے انہیں کم قد ہے، چھوٹا ہے، اس کو پیچھے کر دو. ایسا نہیں. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لمبا قد آدمی آ جاتا ہے اور اسی کے ہم عمر پستہ قد آدمی بھی آ جاتا ہے، تو کیا اس کو پیچھے کر دیں گے؟ نہیں. اسی طرح یہ بچوں کا بھی معاملہ یہ ہے، جو ناسمجھ بچے جن کو نماز کا احترام، نماز کا ادب جن کے ذہنوں میں بھی نہیں بیٹھا، ان بچوں کو پیچھے کر دینا چاہیے. لیکن وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ بازو والے کی ہے. ساری صف کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ بازو والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیچھے کرے. اور اگر کسی کے لڑکے کو پیچھے کیا جائے اس کا باپ برا بھی نہ مانے. مسئلہ یہی تھا، مسئلے کے مطابق عمل ہوا، چلو کم سے کم میرے بچے کے اوپر تو شریعت کا عمل لاگو ہوا، اس سے خوش ہونا چاہیے. بلکہ ناراضگی کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ غلط بات ہے. تو ان چیزوں کا اہتمام کریں. آخری بات، جب جمعے کے لیے ہم آ جائیں تو دیر سے اگر ہم آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ عمل غلط عمل ہے، یہ خطبے کی بے احترامی ہے. اسی لیے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، بیٹھ کر خطبہ سننا چاہیے. ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. اس سے ہمارا جمعے کا جو ہم اہتمام کرتے ہیں، وہ اہتمام جو ہم کرتے ہیں اس کا ہمیں پورا اگر بدلہ چاہیے تو پھر ہم کو ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں